بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ ہے کہ لوگ سچے لوگوں کی تلاش میں لگتے ہیں پرہیزگاری کے حصول کے لیے۔ اب سچے لوگوں کی صفات کیا ہے؟ اگر سچے لوگ نہیں مل رہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا ہم خود سچے نہیں بن سکتے؟ کیا ہم خود سچائی والی صفات سے مزین نہیں ہو سکتے؟ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے سچوں کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں۔ تو جو صفات میں آپ کے سامنے آیت میں رکھوں گا یہ ایک جگہ کے طور پر ہے، اس کے علاوہ اور بھی جگہ پر سچائی کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اگر سچائی اختیار کی جائے گی، آپ سچے بنیں گے تو دوسرے لوگوں کو آپ کے ساتھ رہنے کا ایک شرف حاصل ہوگا اور ایک ان کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو دو حکم تھے، ایک تو تقوی اختیار کرنے کا حکم تھا اور سچوں کے ساتھ رہنے کا۔ اب جو میں آپ کو قرآن کی آیت جو سمجھاؤں گا، اس کی تشریح تفسیر بتاؤں گا، اس میں وہ ساری صفات آئیں گی جہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا سچا ہونے کا اور متقی ہونے کا۔ اب دیکھیں دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 177 ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ پہلے جب مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مکہ میں اس طرف نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ کا بھی رخ ہو جاتا تھا، بیت المقدس کا بھی رخ ہو جاتا تھا۔ جب مدینے کے اندر آئے تو مدینے میں آنے کے بعد ابتدا کے اندر اہل کتاب کی مطابعت کا حکم تھا کہ جہاں تک ہو سکے اہل کتاب کی اتباع کریں، ان کے مطابق چلیں۔ بعد میں حکم آ گیا اہل کتاب کی مخالفت کا۔ بہرحال جب اہل کتاب کی مطابعت کا حکم تھا تو مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس کے بعد جب رخ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی ذکر کیا قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں تاکہ وحی کا نزول ہو اور یہ قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ بن جائے۔ تو جب قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبے کی طرف منتقل ہو گیا تو یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو طعنہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تنگ کیا، اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنے کی، ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ والی آیت نازل فرمائی کہ ان فضول چکروں کو چھوڑو، جو اللہ کی رضا والے صفات ہیں، جو سچوں کی صفات ہے، ان ساری صفات سے اپنے آپ کو راستہ کرو، مزین کرو۔ تو یہی بتایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف رخ کر لیا جائے یا مغرب کی طرف رخ کر لیا جائے، اس لیے کہ وللہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے وہ رخ اللہ کا رخ ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت برقرار رہے، اس کے لیے بطور قبلہ کے بیت اللہ کو قرار دے دیا کہ اس کی طرف رخ کریں۔ اگر رخ متعین نہیں کیا جاتا تو کوئی شمال کی طرف کرتا، کوئی جنوب کی طرف، امام بول رہے کہ اس طرف رخ ہونا چاہیے، ایک مقتدی کہتا ہے نہیں اس طرف، ایک کہتا ہے نہیں اس طرف، تو ایک اجتماعیت برقرار نہیں رہتی، اختلاف ہوتا، اس لیے بیت اللہ کے رخ کو متعین کر دیا گیا۔ تو اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کو پھیرنا یہ اصل نیکی کا کام نہیں ہے، ولیکن البر، بلکہ نیکی کا کام، بر سے مراد ذل بر،
یعنی نیکی کرنے والے کا کام کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر یقین رکھے، یعنی ایسا ایمان لائے جس کے اندر شرک نہ ہو. جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو فرمایا کہ نیکی کرنے والا وہ ہے جو اللہ پر ایسا ایمان لائے جس کے اندر ذرہ بھر بھی شرک نہ ہو. آگے والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتا ہو کہ مجھے اپنے سارے اعمال کا بدلہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، تو اللہ کا خوف اور ڈر اس کے دل میں ہو. والملائکتی، اسی طرح سارے فرشتوں پر یقین ہو اس کو. ایسا نہیں ہو کہ کسی فرشتے سے نفرت ہے، دشمنی ہے، اور کسی فرشتے سے محبت ہے. جیسے کہ فرمائے کہ قل من کان عدوا لجبریل، یہودی جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھا کرتے تھے، تو اس لیے فرشتوں کے اندر تفریق کرنا غلط ہے. اب آگے فرمایا والکتابی، ساری کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تورات پر ایمان لائے، انجیل پر ایمان نہ لائے، یہ بھی ایمان کی صفات نہیں ہے، نیکی کرنے والے کی صفات نہیں ہے. انجیل پر ایمان ہو، زبور پر ایمان نہ ہو، یہ ساری کیفیت نہیں ہے. بلکہ ساری کتاب، جن کتابوں کا نزول آسمان سے ہوا ہے، جن صحیفوں کا نزول آسمان سے ہوا ہے، ان سب کو ماننا پڑے گا کہ یہ سارے کے سارے صحیفے، یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی طرف سے اور برحق ہیں. آگے والنبیین، اسی طرح سارے نبیوں کو ماننا، یہودیوں کی طرح نہیں کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا. اسی طرح عیسائیوں کی طرح نہیں کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. اسی کو قرآن نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، یعنی سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں. ہاں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن رسولوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، جس نبی کو جتنا بڑا مقام اور رتبہ عطا کیا ہے، اس فضیلت کے تو قائل ہیں، لیکن کسی رسول کو ماننا، کسی رسول کو نہ ماننا، یہ نیکی کرنے والوں کی صفات نہیں ہے. آگے جو ہے یہ تو عقیدے سے متعلق بات تھی، ایمان لانا آخرت کے دن پر، اللہ پر، اسی طرح فرشتوں پر وغیرہ وغیرہ. آگے فرمایا کہ اس دین کے لیے، ایمان کے لیے قربانی کی بھی ضرورت ہے.